عمر ماروی کا قصہ۔ عمر اور ماروی کی لوک داستان شاہ عبد اللطیف بڈائی نے اپنی کتاب شاہ جو رسالو میں بیان کی ہے، جو سب سے مستند سمجھی جاتی ہے۔ یہ داستان کچھ یوں ہے کہ ماروی نامی حسین و جمیل لڑکی تھرپارکر کے گاؤں ملیر کی رہائشی تھی، جس کی گاؤں ہی کے ایک رشتہ دار لڑکے کھیت سے منگنی ہو جاتی ہے۔ گاؤں ہی کا ایک اور لڑکا بھی اس کی محبت میں مطلع ہوتا ہے۔ وہ ماوری کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ حسد کا مارا یہ شخص اس وقت کے حکمران عمر سمرو کے دربار میں چلا جاتا ہے، جس سے شہر عمر کوٹ منسوب ہے، اور پھر اسے شاعرانہ انداز میں ماروی کے حسن کا مطلب بتاتا ہے۔ بادشاہ عمر سمرو اس شخص کی زبانی ماروی کے حسن کا قصہ سن کر اسے دیکھنے کے لیے اس کے ملیر میں گاؤں بلوا چلا آتا ہے۔ جب بادشاہ گاؤں میں آتا ہے، اس وقت ماروی ایک کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس حسن و بلاخیز پر نظر پڑتے ہی مبہوت ہو جاتا ہے۔ ماروی اسے اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ وہیں اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، لیکن وہ اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ بادشاہ اسے ہیرے جواہرات اور شاہی زندگی کا لالچ دیتے ہیں، مگر وہ پھر بھی نہیں مانتی۔ اس پر وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور ساتھ عمر کو لے جا کر محل میں قید کر دیتے ہیں۔ ماروی جو صحرا کے ریتلے ٹیلوں اور کھلے نیلے آسمان کی عادی تھی، اس مقید زندگی پر دن رات زارو قطار روتی رہی۔ ہر روز بادشاہ اس کے پاس آتا اور اسے شادی پر رضامند کرنے کی کوشش کرتا، تاہم وہ مسلسل انکار کرتی رہتی۔ بلاخر گھر کی یاد ماروی کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اور شدید بیمار پڑ جاتی ہے۔ جب عمر کو اس کی بیماری کی اطلاع ملتی ہے تو وہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور شادی کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس پر ماوری اسے جواب دیتی ہیں کہ اگر میں اپنے وطن کی یاد میں دم توڑوں دوں تو میرا جسد خاکی میرے گھر لے جانا، تاکہ میں صحرا کی ریت میں آرام کر سکوں۔ مرنے کے بعد بھی صحیح، اگر میری ہڈیاں ملیر پہنچ گئی تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی۔ ماوری کی وطن سے محبت کا یہ عالم دیکھ کر بلاخر 1 سال کی قید کے بعد رہائی دے دیتا ہے۔ اس کے آدمی ماوری کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کے گاؤں لے کر جاتے ہیں۔ بادشاہ کے آدمی گاؤں والوں کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ماوری کو جس حالت میں لے گیا تھا، یہ اسی حالت میں واپس آئی ہے۔ لیکن اس پیغام کے باوجود جب ماوری اپنے گاؤں پہنچتی ہیں تو گاؤں کے عمائدین اس کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں، لیکن اس کا مگیتر کھیٹ اسے واپس لے جاتا ہے اور ان کی شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کی رات جب وہ حجلہ روسی میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس کے شوہر نے اس کی پاک دامنی کے متعلق سوال کیا تو وہ کیا جواب دیں گی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا۔ اس نے آخری سانس لی اور وہیں دم توڑ گئی۔ یہاں ماوری کی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام امر ہونے کا حوالہ اس کی عمر سے محبت نہیں بلکہ اپنے وطن سے لازوال محبت ہے۔ اسے آج بھی سندھی تحریک کی سب سے بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ ننگر پار بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو عمر کوٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن اب اس کے گرد ایک کمپلیکس بنا دیے ہیں جس کا نام ماروی کلچرل کمپلیکس ہے۔ اس کمپلیکس میں عمر اور ماروی کی اور بھی بہت سی یادگاریں رکھی گئی ہیں۔ ان میں ماروی کی اس کی سہیلیوں اور بادشاہ عمر سمرو کے مجسمے میں شامل ہیں۔ یہاں ماروی کی چوڑیاں، ملبوسات اور دیگر اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں بھی شیشے کے فریم میں رکھی گئی ہیں۔